علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اگلے اور پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ اے علی انہیں مت بتانا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فضیلت حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرما رہے ہیں اور حضرت علی سے فرما رہے ہیں انہیں مت بتانا۔ اس حدیث پاک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت انس، ابو جحیفہ، جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور مسند احمد میں سیدنا علی المرتضی داماد رسول، زوج بطول، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کون؟ حضرت شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، یہ دونوں جنتی بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی، یعنی شیخین سے مراد حضرت ابو بکر و عمر، شیخین کی افضلیت پر بڑی واضح دلیل ہے، اور اسے روایت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء متاخرین نے اسے متواترات میں شامل کیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ شرح سنہ کے اندر بھی موجود ہے، ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ یہ حدیث پاک۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس وقت بھی حدیث پاک کو دیکھیں تو اس کے مکمل دلائل کے ساتھ دیکھیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں اس طرح موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھا، اوپر سے ابو بکر اور عمر آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی ھذان سیدا کہول اہل الجنت و شبابھا بعد النبیین والمرسلین، اے علی یہ دونوں جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں کے سردار ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، عوام کو صرف یہی حدیث سنائی جاتی رہی ہے کہ حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ خدا کے بندو، ہم اس بات کے انکاری نہیں ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث پاک ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ کن کن کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث کہ حضرت امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور انہی تین کتابوں میں شیخین کی شان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں یہ والی حدیث پاک بھی موجود ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، مگر یک طرفہ اور غیر متوازن محبت نے تحقیق کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، لوگوں میں مشہور کر دیا کہ جنت دے وارث ویکھو حیدر دے لال بن گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کی طرف سے ہماری ویڈیو پر جو ہے مختلف قسم کے کمنٹس آتے ہیں، ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عوام کے ذہن میں چونکہ یہ باتیں کبھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں سنی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے گڑ گڑ کے حدیثیں لے آتے ہیں۔ بھائی جن کتابوں کے اندر حضرت امام حسن و حسین کی شان میں یہ حدیث موجود ہے، انہی کتابوں کے اندر حضرات شیخین کی شان میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ تم ایک حدیث کو تو مانتے ہو، دوسری کا انکار کر رہے ہو، مطلب یہ کہ خیانت تو تم خود کر رہے ہو۔ اور ہر چیز کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ تو جنت کے سردار ہیں، تم غلاموں کا اس طرح کس طرح کمپیریزن کر سکتے ہو؟ اور بھائی یہاں پر جس کو بھی سرداری ملتی ہے مصطفیٰ کریم کی غلامی کی وجہ سے ملتی ہے، کہ کوئی بھی شخص اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، جب تک نبی پاک کا غلام نہیں بنے گا، حضور کا امتی نہیں بنے گا، تب تک اس کی رشتہ داری بھی اس کو کام نہیں آئے گی۔
اگر رشتہ داری ہی صرف اس طرح کام آنی ہوتی تو پھر ابو لہب تو حضور کا سگا چچا ہے. اس کے بارے میں سورہ لہب کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب اس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت آئی ہے. کیونکہ رب تبارک و تعالی رشتہ داری نہیں دیکھتا بلکہ مصطفیٰ کی غلامی دیکھتا ہے. اور ہر کسی کو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک بلکہ تمام اہل بیت کو، مولا علی پاک کو، امام حسن و حسین کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی پر ناز ہے. تو ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہیں اور متوازن عقیدہ رکھتے ہیں. یہ بات عوام کے اندر مشہور کر دی، جنت دے وارث ویکھو حیدر دے لال بن گئے. اب دونوں حدیثیں سامنے رکھیے، اب صحیح صورتحال یوں نکھرے گی کہ جنت دے وارث دیکھو مدنی دے یار بن گئے، جنت دے وارث ویکھو حیدر دے لال بن گئے. الحمدللہ آمنا و صدقنا. ہم اس بات کو مانتے ہیں. اور بعض منکرین جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے. اب ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹس بھی آنے شروع ہو جائیں کہ جناب جنت میں تو سب جوان ہوں گے، پھر بوڑھوں کے سردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنتی بوڑھوں سے مراد وہ جنتی ہیں جو بڑھاپے میں فوت ہوئے، جوانوں سے وہ مراد ہے جو جوانی میں فوت ہوئے. اس کا جواب میں حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں ان جنتی لوگوں کے سردار ہیں جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں فوت ہوئے. جس طرح یہ بوڑھوں کے سردار ہیں اسی طرح یہ جوانوں کے بھی سردار ہیں. اور دوسری بات ہم پوچھتے ہیں کہ جب جنت میں سب نوجوان ہوں گے تو پھر حسنین کریمین کو نوجوانوں کے سردار کہنے کا کیا مطلب ہوگا؟ نوجوانی کی قید کیوں ہے؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کہنے کی جوان یا بوڑھا. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ تفریق نہ رکھی جائے تو لازم آئے گا کہ حسنین کریمین انبیاء کرام کے بھی سردار ہوں اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہوں کہ حضور بھی جنت میں ہوں گے، اور مولا علی کے بھی سردار ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. مکمل دلائل کو پیش نظر رکھ کے عقیدہ بنائیں. اہل سنت الحمدللہ مسلک حق ہے، اور جو لوگ اہل سنت پر تان کرتے ہیں، گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور بات نہیں ہے، اس وجہ سے وہ گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں. الحمدللہ سنی صحابہ کا بھی غلام ہے اور مصطفیٰ کی اہل بیت کا بھی غلام ہے. ہم الحمدللہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں حسن والے، ہم ہیں حسین والے. تو لہذا جو ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہی سچا، کھرا اور پکا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی خوب اپنے عقائد کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.